ناظرین، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ ریورنڈ ڈاکٹر رابنسن اسکر ایمان کا سفر پروگرام لے کے آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند ہمارا خدا ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ فضل دیتا ہے اور ہم پہ یہ رحم کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو اچھے طور پہ، بہتر طور پہ جان سکیں، سیکھ سکیں اور اس منزل تک پہنچ سکیں جہاں خداوند ہمارا خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ایمان کے سفر کے اس پروگرام میں ہم اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اور آپ کو بھی وہاں تک لے جانے کے لیے ہم اپنے خداوند خدا کے اس کلام کی باتوں کو جو اس نے ہمارے لیے نبیوں کے وسیلہ سے 1500 سال کے عرصہ میں کلام مقدس کی شکل میں ہمیں دے دی، ہم ان باتوں کو آپ تک پہنچا سکیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا کلام سچا ہے اور اس کا کلام ہی ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جا سکتا ہے۔ اور ہم آج اس پروگرام میں بات کریں گے نیا آسمان اور نئی زمین کے تعلق سے اور نئے یروشلم کے تعلق سے، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ریورنڈ سلامت زندانی۔ آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں ریورنڈ زندانی، اور خدا کا شکر کرتے ہیں آپ کی ساری خدمت کے لیے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیسے دنیا کا جب خاتمہ ہوگا تو کیسے عدالت لگے گی، اور وہ بڑا سفید تخت جس کا مکاشفہ 20 باب اور اس کی 11 سے 15 آیت میں ذکر ہے، اس سارے تعلق سے ہم نے بات کی تھی، اور کتابیں کھولی گئیں اور کتاب حیات بھی کھولی گئی، اور پھر لکھا کہ مردوں کا انصاف کیا گیا۔ اور ہم ان ساری باتوں کے تعلق سے ہم نے سیکھا، اور یہ بھی سیکھا کہ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، اور یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے۔ ہم نے دوسری موت کے تعلق سے سیکھا تھا کہ جب جو شخص ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ 2 دفعہ مرے گا، اور جو 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ 1 دفعہ مرے گا، اور یہ وہ دوسری موت ہے ان کے لیے جو 1 دفعہ پیدا ہوتے ہیں، وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جس کا نام کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ آج ہم خاص طور پہ اس سے پہلے کہ اپنے اس موضوع پہ بات کریں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف ایک طرح کی بربریت ہے، باربیرین رول نظر آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اپنے خدا کی یا اپنے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں اس حوالے کو جب دیکھتا ہوں، اس بات کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ساؤل کی زندگی یاد آتی ہے جو اس کا ذکر انجیل مقدس میں ہے، جس کے اوپر یسوع مسیح ظاہر ہوئے، اور وہ بھی جب تک وہ ساؤل تھا تو وہ یہودیوں کے قتل کے حکم لے کے اور ان کو قتل کرتا، مرواتا اور ان کو اذیت میں ڈالتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ وہ خدا کی خدمت کرتا ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگ اسی بات پہ اسی طرح چل رہے ہیں، لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری ساؤل پہ ظاہر ہوئے، اور اس کی زندگی پھر ساؤل کی زندگی نہ رہی، وہ پالوس بن گئے۔ اور میں آج یہی دعا ان لوگوں کے لیے بھی کرتا ہوں کہ خدا ان لوگوں پہ بھی ظاہر ہو۔ میرا دل اور آپ سب کا دل ہمارا دکھی ہے کل کے واقعہ پہ، کل رات جو مانچسٹر میں ہوا ہے، جو بام بلاسٹ ہوئے وہاں پہ، اور بہت سی جانیں جو ہیں وہ ہلاک ہوئی وہاں پہ، اور 22 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور بہت سے زخمی ہیں۔ اور ہم ان کے لیے بھی خوش نہیں ہیں جو مختلف ممالک میں، پاکستان میں یا سیریا میں یا اور جگہوں پہ جو مذہب کے نام پہ یا مسیحیت کے نام پہ اور بہت سے دنیا کی جگہ ہیں، اور بہت سی اور ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے قتل و غارت ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے خدا کا کلام ان تک بھی پہنچے اور وہ بھی ساؤل سے پالوس بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں بس زانی آپ سے پوچھوں گا، ضرور چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑی دیر کے لیے تبصرہ کریں
کہ یہ جو شدت پسندی کا رجحان ہے اور یہ جو مانچسٹر میں ہوا اور بہت سی اور جگہوں پہ ہو رہا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ جو ان کو تصور دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں فردوس کا تصور ہے، ان کو ایک جنت کا تصور دیا گیا ہے، اور اس جنت کے تصور میں انہیں بہت سے وہ ایسی باتیں جو رنگین باتیں بتائی گئی ہیں، آپ کیا اس تعلق سے کہیں گے کہ کیا وہ پہنچیں گے اس جگہ تک جو خدا کا فردوس ہے، جہاں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور زندگی ٹی وی کا بھی اور یہاں کے انتظامیہ کا بھی کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے پاس بیٹھ کر خداوند کی باتیں کر سکوں۔ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں، ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح، جن کو میں ہمیشہ جب کسی پروگرام میں بیٹھتا ہوں تو میں اس طرح سے شروع کرتا ہوں کہ سرور کائنات، صاحب کلیات، صاحب نجات، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ، جو عادل کل اور واحد منصف ہے، جس کا تخت جب لگے گا تو ساری قومیں، لکھا ہے خداوند کے کلام میں، اس کے سامنے حاضر کی جائیں گی اور ہر شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے گا۔ ہمارے اسی عادل کامل کا قول ہے کہ وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں ایذا دینے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کریں گے، عدالتوں میں کھینچیں گے، تمہیں قتل کریں گے اور ہر طرح کا ظلم تمہارے ساتھ کریں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ تم خداوند کی خدمت کر رہے ہو۔ یہ نہ صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا بلکہ رسولوں نے بھی کہا، اور جو کچھ ہمارے خداوند نے کہا پادری صاحب وہی رسولوں پر آیا۔ رسول ہر طرح کی اذیت میں سے گزرے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا پولوس کا کہ جب وہ ساؤل تھا تو وہ یہی سمجھتا تھا کہ میں خداوند خدا کی خدمت کر رہا ہوں، اور اس نے مسیحی قوم کا قتل کروانا جو ہے وہ نہایت منظم طریقے سے شروع کیا اور منظم طریقے سے اس کو جاری رکھا۔ حکومت سے اس نے اجازت نامے اور اختیار کے خطوط حاصل کیے تاکہ کوئی اعتراض نہ ہو مسیحیوں کو قتل کروانے میں، اور وہ جو کچھ خدا کے کلام کا ریکارڈ ہے آج تک ہم دیکھتے ہیں وہ آگے جاری ہے آخر تک۔ اور فارغ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ خدا کے کلام میں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس کو ہم دا گریٹ ٹریبولیشن کہتے ہیں، بڑی مصیبت۔ ابھی تو وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کو کہا جائے گا کہ یسوع مسیح کا انکار کرو ورنہ ابھی تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور آئے گا کیا، بلکہ آپ پہنچا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مسیحیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ سارا ابلیس کا کام ہے، ابلیس کا ہاتھ اس کے پیچھے ہے، اور مسیحیوں کا قتل کروانا، یہ سوسائڈ، یہ بومبنگ جو ہے، یہ خود کش حملے، جتنا یہ سارا ابلیس کا کام ہے۔ لیکن آپ اس سے پچھلے پیغام میں جس طرح آپ نے بتایا، آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ یہی ابلیس جو ہے اس کی قوتیں باندھ دی جائیں گی تاکہ وہ آئندہ اس طرح سے نہ کر سکے۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمارا رہنما کلام ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے، اور ہمیں یہ ساری چیزوں کے لیے، میں نے یہ حوالہ اسی لیے پہلے آج پڑھا، شروع میں میرا اس کا ارادہ نہیں تھا پڑھنے کا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ ہم اس تعلق سے سیکھیں کہ یہ جو ہیں لوگ، لکھا ہے کہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے یہ لوگ، اور یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں جو ہم نے پڑھا آپ کے سامنے میں نے یہ آیت پڑھی تھی، یہ آیت بڑی واضح طور پہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اور ہم نے یہ بات پہلے کی تھی لیکن آج بھی اس کو کرنا بہت ضروری ہے کہ
کہ کتاب حیات میں ہم نے اس بات پہ پچھلی بار بات کی تھی کہ اعمال کے وسیلہ سے نہیں بلکہ ایمان کے وسیلہ سے اور یسوع مسیح پہ ایمان لے آنا کہ وہی ہمارا نجات دہندہ خدا کے اس پلان کے مطابق وہ اس دنیا میں آئے. اور کلام میں جیسے لکھا ہے یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو وہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے، اس کی کامل اور کافی قربانی کو قبول کر لینے کے وسیلہ سے وہ جو ہے ملتی ہے. اور پھر کتاب حیات میں جو توبہ کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لے کے وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں ان کا نام کتاب حیات میں لکھ دیا جاتا ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی طرح بھی خدا کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ آپ نے ابلیس کا نام لیا، ابلیس کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ جب یہاں پہ لکھا ہے اور ابلیس اور جو ہے وہ بھی ہم نے پچھلے اس میں دیکھا تھا اور اس حوالے میں آگے جا کے ہے کہ ابلیس اور وہ جھوٹا نبی اور وہ سب شیطان جو ہے مخالف مسیح وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیے گئے. یقیناً ہمیں دکھ بھی ہے اور ہم اس بات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے ذہنوں کو کھولے تاکہ یہ کلام کی باتوں کو سمجھ سکیں، سچائی کو جان سکیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ہم اپنے آج کے سبجیکٹ کی طرف موضوع کی طرف آتے ہوئے موضوع کی طرف آئیں گے. اور یہاں پہ ہم نے جو ہے آج پھر میں نے مکاشفہ 21 باب یہ نئے نامے میں انجیل مقدس میں وہاں پہ لکھا ہے مکاشفہ 21 باب 1 سے 5 آیت میں، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو. ہم آگے بھی جائیں گے لیکن پہلے ہم یہاں تک اس پہ بات کرتے ہیں. یہ جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب گناہ اور یہ ساری چیزیں جب خدا کی عدالت کے تخت کے سامنے آئیں گی، اور پھر یہ لکھا کہ میں نے نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی. آپ اس کے تعلق سے کیا بیان کریں گے؟ یہ کیا نیا آسمان ہے؟ یہ کون سا نیا آسمان ہے؟ اور پہلی چیزیں کیوں جاتی رہی ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس تعلق سے. جی ڈاکٹر صاحب، خدا کا کلام جو ہے بائبل مقدس، اس کا آغاز جو ہے آسمان اور زمین کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور کلام خدا بائبل مقدس کے آخری ابواب جو ہیں وہ پرانے آسمان اور پرانی زمین کے خاتمے اور ایک نئے آسمان اور نئی زمین کے قیام کی آیات سے بند ہوتے ہیں. بائبل مقدس خدا کا کلام آسمان اور زمین کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اختتام جو ہے ایک نئے آسمان اور زمین کے قیام سے شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور پرانے آسمان اور پرانی زمین کے خاتمے سے بند ہوتا ہے. یعنی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ خدا کا کلام ایک آسمان اور زمین کی پیدائش سے شروع ہو رہا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے بند کیسے ہو رہا ہے؟ اس آسمان اور زمین کے خاتمے اور نئے آسمان اور زمین کے آغاز سے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دلچسپی سے خالی نہیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، پیدائش سے لے کر ملاکی نبی تک آسمان اور زمین اور اس کے اندر اس کی پوری معموری جو کچھ بھی ہے، اس کا ساری اس کی تاثیر، ساری اس کی للکار اور آگاہی جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے باعث آسمان اور زمین جو ہے وہ لعنتی ٹھہرائے جا چکے ہیں. لیکن ملاکی نبی کی کتاب اس طرح بند ہوتی ہے کہ اگر خدا کے احکام اور شریعت پر عمل کیا جائے تو لعنت سے بچا جا سکتا ہے.
اور ملاکی نبی کے صحیفے کی آخری آیت ایک عالمگیر آگاہی ہمیں دیتی ہے، وارننگ. وہ کیا؟ اگر شریعت پر عمل نہ کیا گیا تو میں آ کر زمین کو مجرم ٹھہرا دوں گا. اس پر فتویٰ تو لگ چکا ہے، لیکن آ کر مجرم ٹھہرا دوں گا اور اس کو ملعون قرار دے دوں گا. تو یہ جو ہے لیکن ایک منٹ پڑھ سکتا. اور اس کے بعد بالکل آخری آیت ملاکی نبی کی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں یہ کام کروں میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا. اور وہ اس میں یونس طباغی کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ میں اپنے بیٹے سے پہلے اس کو بھیجوں گا تاکہ خداوند کی راہ تیار کی جائے. اور یہ ساری باتیں ہمیں ایک نئے آسمان اور نئی زمین کی طرف لے جاتی ہیں. جی اصل میں بات جو ہم نے کی اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا، اس کی جو بیک گراؤنڈ ساری ہے اور جو یہاں پہ ہے وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اور میں یہ اس پہ جانے سے پہلے میں ضرور جیسے آپ نے بتایا کہ کیسے یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ جب باغ عدن میں جو ہے آدم کا خدا نے وہاں پہ وجود بنایا، اس کو آدم کو بنایا اور پھر وہاں پہ اس کے لیے ایک ساتھی بنایا، اور وہ ایک گولڈن ایرا کے طور پہ تھا، گولڈن ایئرز کے طور پہ تھی وہ جگہ، جو کہہ لیں کہ باغ عدن جو خدا کی طرف سے میں کہوں گا کہ ایک پیراڈائز تھا جو، اور وہ تھا، اور جس کو آپ فردوس کے مانند کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ خدا تھا، اس کی حضوری تھی، ہر طرح کی خوبصورتی تھی وہاں پہ، ہر طرح کی چیزیں خدا نے اچھی اچھی بنائی تھیں، اچھی اچھی نعمتیں رکھی ہوئی تھیں. لیکن گناہ سے جو تھا، گناہ کی وجہ سے وہ جو ہے وہ جگہ جو ہے خدا کے سامنے جب حضوری میں گناہ ہوا تو خدا نے انسان کو وہاں سے نکالا، اور لکھا کہ پھر زمین کو لعنتی ہوئی اور اس وجہ سے. تو آپ یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ زمین ظاہر ہے جب خدا نے جو ہے دیکھا کہ اب پھر گناہ بڑھ گیا ہے، اور تو پھر اس کو جو ہے کیسے اب یہ نیا آسمان اور نئی زمین کے تعلق سے جو میں نے بات ابھی کی تھی کہ کیسے یہ اس کو کیسے آپ بیان کریں گے کہ یہاں پہ لکھا کہ سمندر بھی نہ رہا. تو یہ کیسے آپ اس کو بیان کریں گے کہ یہ خدا کیسے اب اس کو ایک نیا شیپ دے رہا ہے، کیا اس کا ہے؟ جی زمین تو انسان کے سبب سے لعنتی ہو گئی. وہاں لکھا ہے پیدائش کے 4 باب کی 11ویں آیت میں کہ زمین، آدم کو کہا گیا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی اور تو زمین کے سبب سے لعنتی ہوا. 6 باب کی 11ویں آیت ہے کہ زمین خدا کے آگے ساری کی ساری ناراض ہو گئی، کیونکہ ہر شخص نے اپنا طریقہ آگے ہم دیکھتے ہیں بگاڑ لیا تھا 6 باب میں. عیسیٰ کہ 24ویں باب کی 6 آیت ہے کہ لعنت نے زمین کو نگل لیا، یعنی پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اب زمین تو لعنتی ہو گئی، زمین اور آسمان دونوں کیوں لعنتی ٹھہریں گے؟ تو جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، موسوی شریعت کو، توریت کو دیکھتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو کہا کہ دیکھ یہ جو میں بنی اسرائیل جو میں آپ کو یہ شریعت کے حکام دے رہا ہوں، اس کے لیے 2 بڑے گواہ بنا رہا ہوں، آسمان کو اور زمین کو. استثناء 4 باب کی 26 آیت اور 30 باب کی 19 آیت. شریعت کے قوانین دیے جانے پر خدا نے زمین اور آسمان دونوں کو گواہ بنایا تھا. یہ وہ گواہ ہیں جو خدا کی شریعت بنی اسرائیل کو دیے جانے کے گواہ ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک گواہ کی چھاتی پر بنی نوع انسان گناہ کرتے رہے ہیں، اور آسمان اس سارے گناہوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا ہے. آسمان کی نظریں جو ہیں ناپاک ہو چکی ہیں. آسمان اس لیے اس لعنت میں شامل ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایوب نبی کے صحیفے کے 15ویں باب کی 15ویں آیت ہے، دیکھ وہ اپنے قدسیوں کا اعتبار نہیں کرتا اور آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں ہے. قدسیوں کا اعتبار کیسے کرے؟ وہ جو سب سے بڑا قدسی تھا لوسیفر، جو فرشتوں کا بھی سردار تھا، اس نے خدا کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائی. اور پھر جو قدسی اس کے پیچھے لگے وہ ان قدسیوں سمیت نیچے آ گئے. اس لیے
خدا اپنے قدسیوں کا فرشتوں کا اعتبار بھی نہیں کرتا ہے. اور وہ کہاں سے آئے؟ آسمان پر سے. اور آسمان پر سے وہ کس کی جیورسڈکشن سے؟ خدا کے پاس سب کچھ لوسیفر کے حوالے کیا ہوا تھا. اس لیے آسمان خدا کی، یعنی آسمان کیوں؟ میں اسی تعلق سے چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ بھی کروں. جی. اور اس میں بات، کیونکہ جب آپ آسمان کی بات کرتے ہیں تو ایک تاثر جاتا ہے کہ آسمان پہ ہمارا خداوند، ہمارا خدا ہے، اس کا تخت ہے، اس کی فوجیں ہیں. لیکن یہ جس آسمان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو بڑا واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ تیسرے آسمان پہ خداوند ہے، اس کا تخت ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کے سارے. دوسرے آسمان پہ جن قوتوں کے آپ ذکر کر رہے ہیں اور یہ ساری قوتیں وہاں پہ ہیں، تو یہ جو ہے یہ سارا اس انتشار میں اور اس گناہ میں اور اس سارے کام میں، آپ تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے کہ ذرا کلیئر کریں تاکہ اس کو کلیئر کرنا میں ضروری ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہم کلام مقدس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ 3 آسمان ہیں. سب سے پہلا آسمان تو یہ ہے کہ خدا نے فضا کے اوپر کے پانی کو فضا کے نیچے کے پانی سے جدا کیا. دا فرمامنٹ ابو دا واٹر، گاڈ سیپریٹڈ دا فرمامنٹ ابو دا واٹر فرام دا فرمامنٹ بلو دا واٹر. اور درمیان والا جو تھا اس کو خدا نے آسمان کہا، فضا کو. فرمامنٹ جو ہے فضا ہے، یہ ایک آسمان ہے. اس کے بعد، اور یہ وہ آسمان ہے جہاں پر چاند اور ستارے ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے بعد والا جو دوسرا آسمان ہے وہ والا آسمان ہے جس کے بارے میں پولس رسول کہتا ہے ہمیں گوشت اور خون سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے. یعنی تیسرے آسمان سے نیچے ابلیس گرا دیا گیا اپنی فوجوں سمیت، اور وہ ساری فضا اس سے بھری پڑی ہے درمیان والی. تو یہ والا وہ والا آسمان جو ہے نیچے والے آسمان سمیت، جس میں چاند اور ستارے بھی شامل ہیں، یہ خدا کی نظر میں ناپاک ہیں. آمین. یہ دونوں میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم جو ہے کلیئر بھی کر دیں. اور میں اپنے ناظرین سے بھی جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں کہوں گا کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اور کوئی بھی اگر آپ کے ذہن میں ایسی بات آ رہی ہے جس کی آپ تفصیل چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں یا سوال کا جواب چاہتے ہیں، تو آپ کی اسکرینز پہ نمبر آ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں. آپ ضرور ہمیں کال کریں اور ہم آپ کو سوالوں کا جواب دیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پورا پارٹیسپیٹ کریں. اور میں آج پھر سے یہ کہوں گا کہ ہمارا فیس بک پیج ہے ایمان کا سفر کے نام سے. آپ اس پیج کو کھولیں، اس کو لائک کریں تاکہ پھر آپ کو ہمارے پروگراموں کی اپڈیٹس ملتی رہیں. تو جیسے بس زندانی میں بات ہم کر رہے تھے، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے دوسری آیت میں نے پڑھا، اور پھر میں نے شہر مقدس نے یروشلم کو آسمان سے خدا کے پاس اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. تو اکثر لوگ اس کو بھی وہ کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیے کہ غلط سمجھتے ہیں دلہن کا ذکر، اور پھر وہ جو ان کے کانسیپٹ ہیں ان میں لے جاتے ہیں. یہ کون سی دلہن ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کون دلہا کون ہے؟ آپ اس کے تعلق سے کیا بتائیں گے؟ ہاں جی. خداوند یسوع مسیح نے ڈاکٹر صاحب آسمان پر جانے سے پہلے شاگردوں سے فرمایا تھا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. یسوع مسیح نے ہوا میں باتیں نہیں کرتی. آسمان پر واقعی مکانات کی تعمیر جاری ہے، اب بھی جاری ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ شہر مقدس نیا یروشلم ابھی زیر تعمیر ہے، وہ تعمیر ہوتا جا رہا ہے. جو ہی کوئی گناہ گار زمین پر توبہ کرتا ہے، آسمان پر کتاب حیات میں اس کا مکان نام لکھا جاتا ہے، اور الاٹمنٹ اس کی ادھر ہو جاتی ہے شہر مقدس نیا یروشلم میں. شہر مقدس نیا یروشلم وہ شہر ہے، خدا کے کلام میں اس کو ملک بھی کہا جا رہا ہے، وہ موعودہ ملک ہے جس کے لیے ہمارے ایمانداروں کے باپ ابراہیم سے لے کر یسوع مسیح کے آنے تک سارے ایماندار جو ہیں وہ اس کے انتظار میں ہیں. ابراہیم کو کہا گیا، عبرانیوں کے خط کے 11ویں باب میں بڑی اچھی طرح پڑھتے ہیں، دوسرے جگہ پر بھی ابراہیم نے کہا کہ میں، اور اس کے لیے تفصیل سے ہے کہ وہ اس کو پردیسی بنا دیا گیا، اور اس نے کہا کہ میں زمین پر پردیسی اور مسافر ہوں. اور عبرانیوں کے خط میں وہ دور سے اس موعودہ ملک کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا
اور جتنے ایماندار اس دنیا میں ہیں، پولس رسول کہتا ہے اپنے سمیت کہ ہم سب کے سب یہاں پر پردیسی اور مسافر ہیں، اور اپنی مسافرت کا زمانہ گزار رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہم اس موعودہ ملک کی تلاش میں ہیں، شہر کی جو اترنے والا ہے وہ ہے شہر مقدس نیا یروشلم، اور جو داخل ہونے والی دلہن ہے وہ کلیسیا ہے. تو یہ اس طرح سے. ہاں جی، آپ اس چیز کو ذرا بیان کر رہے تھے، اور جو میں نے اصل وہ دلہن کے تعلق سے بات کی تھی، اصل میں یہ دلہن جو ہے وہ کلیسیا ہے، جس کے لیے جو محاورتاً کہا گیا کہ یسوع نے کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو، ایمانداروں کو اپنی دلہن کہا، اور وہ اس دلہن کی طرح آراستہ جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو، یعنی کہ دلہن تیار ہونا، اپنے آپ کو پاکیزگی کی حالت میں اس طور پہ لے آنا تاکہ خداوند کی آمد جو ہے وہ اور پھر تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان میں سکونت کرے گا، اور خداوند آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. اور پھر یہاں پہ اگلی آیت کہتی ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب زمین پہ گناہ بڑھ گیا اور زمین پہ جب بہت زیادہ جو ہے ناپاکی اور ناراستی نے گھیرا کر لیا، تو اس زمین کو جب خدا کی عدالت ہوگی تو وہ ختم کیا جائے گا جو ہے، اور ایک نئی زمین ہمارے لیے اور ایک نیا آسمان جو ہے. اور یہ بالکل اسی طرح یہ نظر آتا ہے جیسے ایک ہم دیکھتے ہیں توریت میں جب نوح کے زمانے میں جو ہے وہ گناہ بہت بڑھ گیا، لکھا ہے کہ بدی بہت بڑھ گئی تھی، اور خدا نے پانی کے سیلاب کو بھیجا، اور پانی کو یہاں تک وہ لکھا ہے کہ سب چوٹیاں تک ڈوب گئی، اور صرف وہ 8 جانیں جو خدا کے ساتھ چلنے والے خدا کا بندہ نوح اور اس کا گھرانہ تھا وہ بچیں، باقی سب ناپاکی اور ناراستی کو خدا نے فنا کر دیا. اور ایک طرح سے وہ اس پانی کے سیلاب سے زمین جو ہے وہ نئی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے پوری ناپاکی اور ناراستی کو دور کر کے ایک نئی زمین کا ذکر کرتا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور اس تعلق سے بتائیں کہ خدا کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کیسے اس شہر میں جو ہے، کیسے اس نئے یروشلم میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جو مقام کو حاصل کر سکیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم کال لیتے ہیں. جی فرمائیے، کون بول رہے ہیں؟ سر خالد مسیح پاکستان سے بات کر رہا ہوں. خالد جی، خالد مسیح جی، خالد مسیح صاحب بولیے. جی سر، میرا سوال یہ ہے، پروگرام تو بہت اچھا ہے اور دل سے اچھا لگتا ہے، اسی لیے کال کیا ہے. سوال یہ ہے سر، کلام مقدس میں یسوع مسیح نے جب پترس رسول کو فرمایا کہ کچھ پتھر پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، آج بہت سارے لوگ، بہت سارے خادم، بڑے بڑے بھی خادم پیٹ پر کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری کلیسیا ہے. الگ تو یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ خالد بھائی، تھینک یو ویری مچ آپ کے کال کرنے کا. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ نیا یروشلم اور نیا آسمان اور نئی زمین ہے. اور میں چلیں آپ کے سوال کا جواب ضرور دے دیتا ہوں کہ کلیسیا صرف یسوع کی ہے، کسی خادم کی نہیں ہے. کلیسیا کسی شخص کی نہیں ہے، کلیسیا صرف یسوع کی ہے، اور یسوع ہی اسے لینے آئے گا، کوئی خادم لینے نہیں آئے گا اسے. تھینک یو ویری مچ آپ نے کال کیا. میں اپنے کالر سے ضرور درخواست کروں گا آج کے موضوع کے تعلق سے، آج کے سبجیکٹ کے تعلق سے ضرور ہمیں سوال کریں. جی تو جی، مجھے اب یہ ہے کہ جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کرنی، اس کے تعلق سے اگر آپ تھوڑا سا بیان کریں. جی، نیا آسمان اور نئی زمین. جی
تو اس میں کیسے میں نے سوال تھا ذرا مختصر اگر آپ بتائیں کہ کیسے ایک شخص جو ہے وہ چاہے کسی بھی رنگ سے ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی نسل سے ہے، وہ کیسے اس نئے یروشلم کا جو ہے وہ باسی بن سکتا ہے، وہ اس میں جگہ اپنی لے سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں اعلان کر دیا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا، کوئی میرے وسیلے کے بغیر آسمان تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی میرے وسیلے کے بغیر شہر مقدس نئے یروشلم تک نہیں جا سکتا۔ ابھی آپ نے یہ بھی آج پڑھی، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ شہر مقدس نیا یروشلم جب آتا ہے، شہر مقدس نیا یروشلم جو ہے وہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، وہ ملک ہے، ابھی میں عرض کر رہا تھا، موعودہ ملک، جس کے بارے میں مکانوں کا ذکر ہے کہ مکانات تعمیر ہو رہے ہیں۔ خدا نے کلیسیا کو کہیں ایسی ہوا میں کھڑا نہیں کر دینا۔ خدا کی جو دلہن ہے، اس کا بدن جو ہے وہ کلیسیا، جس کے بدن میں کوئی داغ یا جھری نہیں ہے، اٹھائی جانے والی کلیسیا، استقبال کرنے والی کلیسیا، ابدی زندگی میں داخل ہونے والی کلیسیا، بادشاہی کرنے والی کلیسیا، یہ واقعی کسی ایسے شہر میں رہنے کے لائق ہے جو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہاتھ سے بنا ہوا نہ ہو۔ ہاں بالکل، اور اس کا کلام میں بڑا ذکر بھی ہے، اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ مطلب کہ ایسے ہی مکاشفہ میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ یہ ایک اگر آپ کلام پڑھیں تو ایک تسلسل ہے اس کا، بار بار خدا نے یہ کہا۔ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو کہا کہ جب تم دعا کرو تو اس نے خاص کہا یہ بات، اس میں دعائے ربانی جسے ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں، لکھا ہے کہ وہاں پہ ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ وہ اس بادشاہی کی ذکر، یہ نیا یروشلم اور نئی زمین کا ذکر ہے، اور تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، یعنی کہ پھر اس نئے یروشلم میں جو ہے وہ اس خدا کی جو مرضی ہے وہ پوری ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرضی خدا کی اس زمین پہ پوری نہیں ہو رہی۔ آج ابلیس نے اس سارے جو ہے دنیا کو گمراہ کیا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جس کے تعلق سے یسایہ بھی کہتا ہے، جس کے لیے یہاں پہ یسایہ 66 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام بھی باقی رہے گا۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے خدا کا، آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ ابھی آپ نے بادشاہی کا ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے 1000 سالہ بادشاہی اس سے پہلے اس پر لوگوں کو بتا چکے ہیں۔ 1000 سالہ بادشاہی تو اسی زمین پر ہوگی جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ نیا آسمان اور نئی زمین، یہ نیا شہر مقدس نیا یروشلم جو اترے گا، وہ اس وقت اترے گا جب 1000 سالہ بادشاہی ختم ہو چکے گی۔ 1000 سالہ بادشاہی کے دوران ابلیس آپ جانتے ہیں کہ بندھا ہوا تھا، اتھا گڑھ سے نکلے گا، آخری جنگ، آخری شکست اس کی، ابلیس اور اس کے فرشتے اور اس کے لوگ دنیا بھر سے چن کر آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے 21واں باب شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ہے آسمان سے نیا یروشلم آئے گا۔ اور کہاں؟ زمین بھی پرانی نہیں ہے، آسمان بھی پرانا نہیں، نئے زمین، نیا یروشلم نئی زمین پر آئے گا، نیا یروشلم شہر مقدس، اور اس میں وہ دلہن داخل ہوگی جو اس سے پہلے خداوند کے یسوع مسیح کے ساتھ، بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ بادشاہی میں شریک بھی ہو چکی ہے 1000 سال کے لیے، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ اور اس میں اصل میں جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ، میں جیسے اس کو اور تھوڑا سا آسان کر کے بیان کروں کہ یہ جو نیا یروشلم ہے اور یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اسی زمین پہ جس کو نیا بنا دیا جائے گا، خدا نیا آسمان اور نئی زمین پیدا بنا دے گا، اسی پہ یہ نیا یروشلم آ رہا ہے، یہ کوئی آسمان پہ نہیں ہے۔ اور یہ اس کے تعلق سے دوسرا پطرس کا 3 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئے زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی، یعنی کہ اس وقت پھر اس میں ناراستی نہیں ہوگی۔
آج جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑا خوبصورت یہ دنیا ہے، یہ دنیا کو ہمیں اس طور پہ بھی دیکھنا چاہیے جس کو ہے خوبصورتی اس میں ہے، اس میں ہر طرح کے خدا نے پرندے اور جو ہیں زیر آب بڑے خوبصورت جانور، دوسرے جانور ادھر جو مچھلیاں اور سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ انسان نے اسے برباد کیا. اور پھر اس کے بعد ضرور ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک پیوریفیکیشن کا عمل ہو تاکہ وہ، میں اس بات پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم کال لے رہے ہیں. جی کون صاحب ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں پاکستان سے جمشید بات کر رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے. تھینک یو ویری مچ بردر. جی ٹاپک حوالے سے دیکھا تھا اور مجھے بڑا مطلب سیکھنے کو ملا ہے کہ جو نئی تخلیق ہوگی اس میں بھی جو اعلیٰ مقام ہے جناب مسیح کے پاس ہے. اور تھوڑا سا جمشید صاحب تھوڑا سا آپ اونچا بولیں گے ذرا تھوڑا سا؟ ہاں جی میں اونچا بول لیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پروگرام دیکھنے کی وجہ سے، نہیں ذرا اونچا بولیں تھوڑا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا پروگرام دیکھنے کی وجہ سے ہم قرآن کو نئی نسلوں سے دیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. جس سے بھی آپ نئی یروشلم کی بات کر رہے ہیں، نئی خدا کی جماعت کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہیں کیوں قیامت کی نشانی کہا گیا. آپ کائنڈلی دوبارہ کال کر سکتے ہیں؟ کچھ آواز میں تھوڑا سا ہے. کائنڈلی کین یو کال بیک پلیز؟ دوبارہ سے کال کریں گے؟ تھینک یو. اچھا جی، تو اس میں جو ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ذکر ہے، یہ جو پیوریفیکیشن کا عمل ہے اس کو، کیونکہ اس سے پہلے کہ یہ نیا یروشلم اور نئی ہم آسمان اور نئی زمین کو دیکھیں تو ظاہر ہے وہ 7 سال کا ذکر جو ٹریبولیشن پیریڈ ہے، مصیبت کے سال ہیں، جس میں ایمانداروں کو لکھا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں بہت زیادہ ستایا جائے گا، بہت زیادہ ان کے اوپر جو ہے وہ جو ہے دکھ تکلیفیں آئیں گی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہر مجدون کی جنگ کا بائبل بتاتی ہے کہ وہ جنگ جو ہے جس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ جگہ آرمگیڈن وہاں پہ ہوگی، اور وہاں پہ نہ راستی کی قوتوں کے اور راستی کی قوتوں کے خلاف جو ہے جنگ ہوگی، اور پھر وہاں پہ نہ راستی کی قوتوں کو مکمل طور پہ جو ہے وہ شکست دی جائے گی. اور وہاں سے کیونکہ یہ راستی کی قوتوں کو یسوع مسیح اس سفید گھوڑے پہ اپنے ایماندار لوگوں کے ساتھ وہ جو ہے وہ آئیں گے اور وہ اس جنگ کو لڑیں گے اور اس کو ہمیشہ کے لیے ابلیس کو جو ہے وہ ختم کریں گے، اور پھر وہ 1000 سالہ بادشاہت کا جو ہے وہ شروع ہوگی. تو یہ ایک وہ پروسیس ہے جس میں سے جب یہ کلیسیا گزر جائے گی تو ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ پھر یہ نیا آسمان اور نئی زمین، اور پھر وہ جو سفید تخت کا بھی ذکر ہے. یہ کیونکہ ہم پہلے پروگرام کر چکے ہیں، میں اس کو ذرا ٹچ کر رہا ہوں کہ پھر وہ بڑا سفید تخت لگے گا اور جس کے اوپر ججمنٹ ہوگی، وائٹ تھرون ججمنٹ بھی جس کو کہتے ہیں. اور وہ صرف ان لوگوں کی ہوگی جو مسیح پہ ایمان نہیں لائے اور مسیح کو جنہوں نے قبول نہیں کیا. اور جب یہ ہو چکے گی تو پھر یہ نیا یروشلم جو ہے بات کی بات ہے. آپ اس کے تعلق سے ذرا تھوڑا سا مزید. میں بالکل یہی ہے ہمارا بائبل مقدس کا بنیادی عقیدہ و ایمان یہی ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین اس وقت تک نہیں ہے جب تک ابلیس اور اس کے فرشتے اور اس کے لوگ مکمل طور پر جہنم میں نہیں ڈالے جاتے اور برگزیدوں کے سپرد بادشاہی نہیں کی جاتی. خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ ہم برگزیدوں کا انصاف کریں گے. یہ سب کچھ ہو چکے گا. تو اس کے بعد نئے یروشلم کا تعلق دلہن کے ابدی ہمیشہ کے لیے خدا کے خیمے کے درمیان، خدا کے سامنے حضور رہنے کا. میں اس کو ہم جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی پلیز. ہاں پاسٹر صاحب گڈ ایوننگ. میں جمشید بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی بردر تھینک یو ویری مچ. آپ کو دوبارہ کال کرنا پڑا. آپ کی آواز اب بہتر ہے، اچھی ہے. تھینک یو. ہاں کوئی بات. میں صرف یہ کہنا تھا کہ آپ کا اپریشیٹ کرنا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے
اور آپ کے پروگرام دیکھنے سے اور جو ٹاپکس آپ لے کر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں قرآن کو نئے طور پر دیکھنے میں کافی مدد مل رہی ہے. جیسے بھی آپ نیا یروشلم نئی جماعت کی بات کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو کیوں حضرت عیسیٰ کو قیامت کی نشانی کہا گیا, اور پھر ان کے اختیار کی بات بھی نا, کہ اگر سب کچھ نیا ہو رہا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ان میں وہ تمام صلاحیتیں ہونی چاہیے جو خالق کی ہیں. تو وہ خالق بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پر, اور پھر مالک بھی نظر آ رہے ہیں, یعنی ان کی مرضی کے بغیر کوئی جا بھی نہیں سکتا. تو یہ بڑی عجیب باتیں ہیں جو ہمیں نہیں پڑھائی جاتی, نہیں سمجھائی جاتی ہیں. تو بہت بہت شکریہ کہ ہمیں آپ کے پروگرام کے وسیلے سے جو نئے زاویے ہیں ان کو دیکھنے کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ کرتے. تھینک یو ویری مچ. آپ کی آبزرویشن اپنی جگہ پہ درست ہے, اور ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ ہمیں اور بھی میسیجز کر رہے ہیں. بہت سے لوگ مجھے میرے فیس بک پہ یا دوسری طرح میسیج کرتے ہیں, تو میں سب سے بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ میرے فیس بک پیج ایمان کا سفر کو لائک کر کے اس پہ کمنٹ کریں تو بڑا اچھا ہوگا. بردر جمشید, جو آپ نے بات کہی وہ یقیناً بہت اہم ہے, جس کو آپ نے نقطے کو ٹچ کیا کہ آپ کو نہیں بتایا جاتا. ایک وقت تھا کہ پاکستان میں مشنری سکولز تھے, اور ان سکولوں میں کچھ یہ تعلیم پہنچتی تھی. اب انفارچونیٹلی جو مشنری ادارے بھی ہیں ان کو بھی ایک سرکاری کریکولم جو ہے وہ اس کو جو ہے لے کے چلنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ اب ہمارے ایک چرچ کا رول ہے جو آتا ہے, جو ان کو ضرور میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں کرنا چاہیے, کیونکہ ایسے ممالک جہاں پہ ظاہر ہے ایک اسلامی کلچر ہے, اور وہ ہمارے اب تو ہمارے جو وار ہیروز تھے اور ہمارے جنہوں نے بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان بنانے کو, وہ اس کو ہمارے بڑے بڑے لیڈر بھی نہیں جانتے کہ یہ پاکستانیوں کی کنٹریبیوشنز کی وجہ سے پنجاب میں ڈیسائسو ووٹ جو ہے ایس پی سنگھا کے دینے کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا. خیر میں اس طرف مزید کسی وقت ہوا بات کریں گے ہم, لیکن ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں بردر پادری زندانی صاحب, ریورنڈ زندانی, کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ جو ہے خدا کا جو پلان تھا وہ یقیناً یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ پورا ہم ہوتا ہوا یہاں دیکھتے ہیں. اور جیسے ہم نے اس کو کہا, اور جو میں بات یہاں پہ کر رہا تھا کہ یہ جو 2-3 حوالے میں نے پڑھے تھے, اس لیے میں نے ان کو پڑھا کہ یہ ایک پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ایک نئے آسمان اور نئی زمین کا, یشعیاء نبی کی معرفت بھی اس کا ذکر ہے, اور 66 باب میں بھی ہے, 65 باب میں بھی اس کا ذکر ہے. اور جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ 17 آیت میں, کیونکہ دیکھو نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں, پہلی چیزوں کا بھی ذکر نہ ہوگا اور نہ خیال میں آئیں گی. کیونکہ ظاہر ہے جب ایک نئی چیز اتنی خوبصورت ہوگی, اور ایک نئی چیز جب لیٹ سے ایک آپ اگر اپنی پرانی کار کو جب بدلتے ہیں تو جب ایک نئی آپ کے پاس آ جاتی ہے اور اس میں نئے سسٹمز اور نئی چیزیں اور خوبصورت اور نئی, تو ظاہر ہے آپ پچھلی چیزوں کو پھر یاد نہیں کرتے. اسی طرح خدا جب اس نئے آسمان اور نئی زمین کو جو ہے وہ بنائے گا اور ہمیں اس میں نیا یروشلم میں ہم ہوں گے, تو ظاہر ہے اس کی جو ہے اتنی خوبصورت اس کی خوبصورتی اور اس کے اندر خداوند کا خود ہونا سب سے بڑی خوبصورتی ہے. آپ اس کے تعلق سے تھوڑا سا اس سبجیکٹ کے تعلق سے سب سے پہلے تو نئی زمین کا جو وجود ہے اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے. ہاں جی, کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ پطرس کے دوسرے پطرس کے 3 باب کی 15ویں آیت, آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے. جب آسمان برباد ہو جائیں گے نا, عالم بالا سے نیچے والے 2 آسمان, تو پھر تو نئے کی ضرورت ہے, اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. اب جل جانے کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ کوئی نئی ہوتی ہے. جب آگ میں سونا تپایا جاتا ہے پر سونا نہیں نکلتا, کندن نکلتا ہے. اور یہ زمین جو ہے, یہ نہیں کہ خدا اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اسی کو رینوویٹ کر دیا جائے. تو یہ زمین کے رینوویشن یا ریفربشمنٹ آپ کہہ لیں کہ وہ ہوگی, اور یہ زمین جو ہے وہ ایک نئی زمین بن جائے گی.
کیونکہ جب یہ آیت ہمارے سامنے ہے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو غائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا قدرت رکھتا ہے کہ وہ وہیں کی وہیں پڑی رہے چیز اور اس کو نیا بنا دیا جائے. جس طرح مجھے اور آپ کو پادری صاحب خدا نے کس طرح نیا بنایا، دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب کی 17ویں آیت بڑی زبردست آیت ہے. اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، یعنی بندہ وہی ہے لیکن وہ نیو بورن، نیا مخلوق بن جاتا ہے. اور آیت مکمل اس طرح ہوتی ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نہیں ہوگی. If any man be in Christ, he is a new creature. پرانی چیزیں جاتی رہیں، old things have gone away. دیکھو وہ نہیں ہو گئی. Look, they have become new. تو جس طرح ہم یسوع مسیح کے خون کے باعث دھل کر نئے مخلوق بن گئے ہیں، اسی طرح سے یہ زمین جو ہے جب یہ آگ میں سے نکالی جائے گی، جب اس کے حرارت کی شدت سے اس پر کے کام جل جائیں گے، تو پھر ایک نئی زمین بن کر ہمارے سامنے آ جائے گی. بالکل، اس میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور پھر ہمیں یہ بات جو میں نے تھوڑا سا پہلے بھی ٹچ کر رہا تھا جس کو، کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہالیڈیز پہ جاتے ہیں، ویکیشنز پہ جاتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت جگہوں پہ جاتے ہیں، خوبصورت پہاڑوں پہ جاتے ہیں، خوبصورت آبشاروں پہ جاتے ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں، پھر انڈر سی کے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں سلسلے. لیکن وہ جو ہے نئی جس کی ذکر ہو رہا ہے، تو جب وہ نیا آئے گا، نئی زمین آئے گی یا نیا یروشلم آئے گا، تو وہ میں جس کا تصور کرتا ہوں یا کلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تو یقیناً ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہوگی. اور وہ اس جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ اس دنیا میں نظر آ رہا ہے اس سے شاید بہت بڑے اور بہت آگے. میں کچھ دن پہلے ایک دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑا کیا کہیں کہ عجیب اس کو کہیں گے کہ اتفاق تھا کہ میں اس ایک پروگرام کو دیکھ رہا تھا، اور اس میں وہ بتا رہے تھے اسٹرانومی کے تعلق سے، ستاروں کے تعلق سے، ستاروں کے علم کے تعلق سے. اور وہ کیا بتا رہے تھے کہ جو گیلیکسی ہے 2.5 ملین ایئرز اوے ہے، مطلب کہ 25 لاکھ سال جو ہے وہ لائٹ ایئرز کے دور ہے وہ ایک گیلیکسی. اور ٹریلین آف گیلیکسیز ہیں، ٹریلین آف گیلیکسیز ہیں. تو یہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی کوئی نیا یروشلم اتر ہے، یہ ایک بہت بڑے کائنات کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی خوبصورت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے خدا کے ہمارے لیے پلان کی بات ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہی وہ خوبصورت سما ہوگا جب ہم اس جگہ کے لیے چن لیے جائیں گے. اور کیسا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا وہ وقت ہوگا، مبارک وقت ہوگا جس میں خدا ہمارے لیے یہ جو ہے کرے گا. اور پھر یہ سب سے بڑی بات کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا. اور جہاں پہ خدا ہے وہاں پہ کتنی خوبصورت جو ہے چیزیں ہوں گی. وہاں کے تعلق سے تو لکھا ہے کہ وہاں سڑکیں بھی سونے کی اور شفاف، اور کیا خوبصورت اس کا عکس دیا گیا ہے. آپ اس تعلق سے تھوڑا سا بتائیں، آپ کیا ویژولائز کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جب یہ ہم نئے یروشلم کی بات کرتے ہیں، شہر مقدس کی، پہلی بات تو ہے کہ ہمیں ایک موازنہ ہمارے سامنے اور ہمیشہ دنیا کے سامنے ہمیں یہ بتانا چاہیے. ایک زمینی یروشلم ہے جو ابھی موجود ہے، ایک آسمانی یروشلم ہے. اور ہم خدا ان کے کلام میں اس کا بار بار موازنہ دیکھتے ہیں. غلطیوں کے خاتمے پولس رسول نے بہت اچھی طرح کہا کہ یہ زمینی یروشلم ہے اور آسمانی یروشلم ہے. یہ خدائے قادر مطلق نے ہمارے نجات دہندہ بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خداوند یسوع مسیح نے، جو کامل خدا اور کامل عادل آخر کامل منصف ہے، اس نے کیوں اس آسمانی شہر کے لیے، آسمانی ملک کے لیے جو آسمان سے اترنے والا ہے، یروشلمی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر. ہمارا جو نجات دہندہ ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. ہی از کالڈ دا پرنس آف پیس اینڈ ہی از دا پرنس آف پیس. سلامتی کے شہزادے کو سلامتی کا شہر پسند ہے. اور یروشلم کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی کا شہر.
زمینی یروشلم ساری زندگی سلامتی سلامتی پکار رہا، لیکن سلامتی وہاں پر برپا نہ ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ بیکاز آف دا پرنس آف دس ورلڈ، ابلیس کی وجہ سے وہ لکھا کہ غیر قوموں کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ اس کو پامال کریں گی، کرتی رہیں گی، اب بھی کر رہی ہیں، اور جب تک خدا ان کا انتظام پورا. آپ نے جو ایک لفظ کا ہے سلامتی کی بات کی ہے، یہ واقعہ ہی دیکھیں کہ آج دنیا پہ کہیں سلامتی نظر نہیں آتی. آج دنیا میں ہاں جی، اور وہ دنیا میں دیکھیں جنگ و جدل ہے، ایک دوسرے پہ غالب آنے کی جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش ہے، اور نفرتی کام ہیں، اور سارا یہ نظر آتا ہے. لیکن کتنا خدا کا کلام، خوبصورت کلام 21واں باب مکاشفہ کا ہمیں بتاتا ہے، اور 4 آیت میں، اور ان کے وہ کہتا ہے کہ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا، اور اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ ہو نالا ہوگا، پہلی چیزیں جاتی رہی. میں اس سے پہلے کہ اس پہ آگے بڑے خوبصورت ٹاپک ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، کائنڈلی کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ میرا نام جارج ہے، میں شکاگو سے بول رہا ہوں، امریکہ سے. جی بردر جارج، ویلکم. جی سر. جی سوال کیجیے. جی ہاں جی، آپ کی آواز بڑی اچھی آ رہی ہے. جی اچھی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر یہ چرچوں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر عورت جو ہے ننگے سر چرچ میں آتی ہے، کوئی چرچ کا احترام نہیں. چرچ میں داخل ہوتے ہی جب ہم یہ مانتے ہیں کہ چرچ میں خدا کی حضوری ہے، خدا اس وقت حاضر ہے، تو ہمیں کوئی احترام نہیں کرتا. جاتے ایک دوسرے گلے ملتے چرچ کے اندر ہی، یہ نہیں کہ باہر حال میں یا باہر میں ملے. اور کوئی عورت دوپٹہ نہیں دیتی، عورتیں کھڑی ہو کے بائبل پڑھ رہی ہے، ننگے سے دعا مانگ رہی ہے، جبکہ کرنتھیوں عورت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مجلس میں خاموش رہے، سر پہ دوپٹہ رکھے. اچھا، تھینک یو برادر جارج، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. ہاں جی، تھینک یو ویری مچ، میں آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ گیا. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ سینٹٹی آف ہز ہاؤس کے لیے بہت اہم بات کرتا ہے. یسوع مسیح نے تو خود ہیکل کی 2 دفعہ اپنی خدمت کے شروع میں اور پھر خدمت کے آخر میں ہیکل کی صفائی کی، اور وہ تو یہی چاہتا ہے جو میں نے ابھی تھوڑی سی دیر پہلے بات کی تھی پیوریفیکیشن کی. جو پیوریفیکیشن کی بات میں کر رہا تھا، پروسیس آف پیوریفیکیشن ہے ہی یہی ہے جس میں خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے ساری ایسی باتیں نکل جائیں، اور ساری ایسی باتیں جو اس کے کلام کے خلاف ہے. اس کے کلام کی جب میں بات کرتا ہوں تو توریت میں آپ دیکھیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں کہ حیادار لباس کا وہاں بھی ذکر ہے، حیادار لباس کا ہمارے نئے عہد نامے میں بھی ذکر ہے. اب یہ وقت کے ساتھ جو آ جاتی ہیں معاشرت کی باتیں یا ابلیس کو آپ دیکھ لیں کیسے اس نے گمراہ کر دیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کو ایمانداروں کا فرض ہے اپنی کوشش کرنا، دعا کرنا، اور پھر خداوند ہمارا ایمان ہے کہ ضرور وہ حالات کو بدلے گا. ہم خدا کا یہی بات ہم کر رہے تھے کہ کتنی خوبصورت خدا نے یہ دنیا بنائی ہے، اور کتنا خوبصورت خدا کا یہ انتظام ہے سارا. اور جو بات خدا اور زیادہ ہمیں بہتر دینا چاہتا ہے، ہماری زندگی میں لانا چاہتا ہے، وہ ایک نیا یروشلم، یعنی کہ اس سے بھی بہتر. جی، اور جس میں سے پھر یہ ناپاکی جس کا ذکر دیکھ کے کالر بھی آ گئے، انہوں نے یہ بتا دیا، یہ ناپاکی کی باتیں، یہ ناراستی کی باتیں، یہ ہماری بے ایمانیاں، یہ ہمارے وہ کام جو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں اور اتنوں کو کھانا کھلا دیں اور ٹھیک ہے یہ جائز ہے. یہ ہمارا جو کاروبار میں کتنا ہیرا پھیری کے کام ہوتے ہیں، 2 نمبری کے کام ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک چائنیز جو ہے وہ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، میں کسی خاص مقصد کے لیے نہیں کر رہا، لیکن ایک وہ کہہ رہا تھا، کہتا ہے میرے پاس وہاں پہ آتے ہیں چائنا میں اور وہ مال کہتے ہیں جی ہمیں یہ 2 نمبر لیبل لگا کے دو، برانڈڈ کے یہ وہ، لیکن کھانا وہ حلال کھانا چاہتے ہیں. کھانا وہ کہتے ہیں جی ہمیں حلال کھلاؤ، دوسرے کام سارے. تو یہ خدا کی نظر میں جو ہیں بالکل قبول نہیں ہوں گے یہ کام. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند دیکھیں کتنا
कितना खूबसूरत ये वो वक्त होगा, कितना खूबसूरत वो खुदा का इंतज़ाम है जो हमारे लिए खुदा ने किया है। तो क्यों ना हम उस अपने आने वाले यरूशलेम के लिए, आने वाले वक्त के लिए, उस नई ज़मीन के लिए और नए आसमान के लिए अपने आप को तैयार करें। आप चंद लम्हों में हाँ जी, वो नए यरूशलेम की बात हो रही थी, उसकी शान शौकत की। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो शहर मुक़द्दस नया यरूशलेम, सलामती का शहर जो उतरने वाला है, जब उसकी हम शान शौकत देखते हैं, उसकी तफसील आप जानते हैं कि उसकी बुनियादें 12 पत्थरों की हैं, दरवाजे 12 कीमती मोतियों के हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उस शहर की इतनी है कि दुनिया तो इस तरह का शहर तामीर नहीं कर सकती। खुदा के कलाम में लिखा है लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। उस शहर की ऊंचाई भी उतनी है, शहर मुक़द्दस 1500 मील लंबा, 1500 मील चौड़ा और 1500 मील ऊंचा, मुकाब की शक्ल का। तो चूँकि पूरी दुनिया में से कोई 6-7 अरब में से कोई अरब कलीसिया तो खुदा का दाखिल होगी ना, कम से कम। और फिर तो वो उसके लिए तो बहुत बड़ा शहर ज़िंदानी, फिर वो यरूशलेम तो एक जगह है, दुनिया में कितने ही शहर हैं, पता नहीं कितने और बड़े बड़े शहरों के, ये तो एक यरूशलेम का जिक्र है कि इतना बड़ा वो होगा। तो यकीनन यरूशलेम के अलावा भी पूरी दुनिया में ईमानदार बसते हैं। तो ये जैसे मैंने वो बात की थी कि कितना बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है नहीं, 2.5 जो है वो मिलियन ईयर्स जो है, और वो उसकी जो लाइट ईयर्स दूर है एक गैलेक्सी, आप उसमें पता नहीं मिलियंस ऑफ गैलेक्सी एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा ये खुदा का इंतज़ाम है, बहुत बड़ा खुदा का काम है, और इसको हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं हमारे पास आखिरी 1-2 मिनट है, आप ख़ास बात जो बात हो रही है नए आसमान और नई ज़मीन की, नया आसमान नई ज़मीन तो हमारी समझ में आ गई है कि खुदावंद जो है वो बर्पा करेगा, और नया यरूशलेम शहर मुक़द्दस जिसके अंदर दुल्हन ने दाखिल होना है, वो वाकई इस तरह का शहर होना चाहिए जो नहायत कीमती। आपने कहा सोने की सड़कें, खुदा के कलाम में ऐसे लिखा है उसकी सड़क, शहर की, शहर मुक़द्दस यरूशलेम, नए यरूशलेम की सड़कें शफाफ सोने की, और उसकी बुनियाद नहायत कीमती पत्थर यानी यशब की सी, बिल्कुल। और यूहन्ना ने ये आसमान से उतरने वाला शहर जो है पहाड़ की चोटी पर से उसको दिखाया गया, और लिखा है कि ये वो हीरे की तरह था जिसमें से रोशनी निकल रही थी, यशब, जैस्पर से उसको उसने तशबीह दी है। और जलाल वाली कलीसिया जो है, जो उसके अंदर दाखिल होने वाली कलीसिया है, जिस पर यह फतवा है कि उस पर ना उसके जिस्म में कोई दाग, कोई झुर्री नहीं है, खून से, बर्रे के कीमती खून से धुली हुई है, यीशु के कीमती खून से धुली हुई कलीसिया है, बेअब कलीसिया, जलाल वाली कलीसिया। तो जलाल वाली कलीसिया को जलाली शहर ही के अंदर होना चाहिए। कहाँ पर? अभी वो जमशेद साहब कह रहे थे जी, हमें अब पता चला है कि यीशु मसीह को आप इतना इख्तियार वाला, कुदरत वाला और खालिक कह रहे हैं जी, वो बनाने वाला है, वो नया शहर जो है वो ही तख्लीक करने वाला है, और वो बज़ाते खुद वहाँ होगा, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, और दुल्हा होकर, दुल्हन सामने है, जलाली दुल्हन, जलाल का बादशाह। आमीन। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड ज़िंदानी, आपका हम शुक्रगुज़ार हैं आपके आने के लिए। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कलाम खुदा का हमें बड़े वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि कैसा खूबसूरत जो खुदा का घर है, खुदा का वतन है, हमारे लिए नया यरूशलेम है, उसके लिए, जिसके लिए खुदावंद खुदा ने अपने बेटे यीशु को भेज दिया, हमारा मुंतज़र है। और किताब हयात में लिखा है कि जिसका नाम किताब हयात में मिलेगा वही उसमें दाखिल होगा। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जाता। किसी का नाम यीशु मसीह पे ईमान लाने के बगैर नहीं जो है वो उस किताब में लिखा जाएगा। और ज़रूर है मेरे अज़ीज़ों कि ये ज़िंदगी, ये सफ़र जो हमारा इस ज़िंदगी का है, इसमें हम उस ईमान तक पहुँचें जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। हमें ज़रूर है कि हम उस मसीहा को जानें और उसको पहचानें जिसने कुल आलम के लिए अपना
اپنا آپ صلیب پہ قربان کر دیا، اور ضرور ہے کہ وہ جس نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، اس نے کہا مکاشفہ کی اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کے اختیار پائیں گے۔ کیا آپ زندگی کے درخت کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند آپ کو یہ فضل بخشے کہ آپ زندگی کے درخت کے پاس آئیں، آمین۔